ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں طارق نسیم حاضر ہیں۔ سلام قبول فرمائیے گا۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنا چاہیں گے پاکستان میں کچی آبادیوں کے بارے میں۔ یہ کچی آبادیاں کیسے بنتی ہیں اور کس انجام تک پہنچتی ہیں، اس بارے میں اپنی معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا۔ میں ایک قصے سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ جس وقت جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا اور گورنر سوار خان، جنرل سوار خان صاحب پنجاب کے گورنر تھے، اور گورنر ہونے کے علاوہ وہ پنجاب کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک کچی آبادی جو ملتان روڈ پر شاید ہنجروال سے آگے، اس میں قابضین کو مالکانہ حقوق دیے جانے تھے۔ اس میں جنرل سوار خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی آپ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس کچی آبادی میں مقیم تھے اور اب حکومت کی جانب سے آپ کو یہ مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ یہاں آرام سے رہ سکیں۔ وہ کچی آبادی ایسی تھی کہ جس میں لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہوئے تھے، کچھ مکانات کچے تھے، کچھ سیمنٹڈ تھے، کچھ لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے مکان تھے۔ تو اس تقریب میں ان تمام مالکان کو وہ جو سرٹیفکیٹ تھے مالکانہ حقوق کے، وہ ان کے نام پکار کر دیے جا رہے تھے۔ اس تقریب کے اختتام سے پہلے جنرل سوار خان صاحب نے صحافیوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ بتائیے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا جنرل صاحب، یہاں آپ نے ان لوگوں کو مالکانہ حقوق دے دیے ہیں اس کچی آبادی کے کہ جن لوگوں نے سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے 2-4 سال کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر کسی اور سرکاری زمین پر قبضہ کیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے مکان بنا لیے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں پھر میں وہاں ٹکٹکی لے کر جاؤں گا۔ آپ غالباً یہ سمجھتے ہوں گے کہ ٹکٹکی اس زمانے میں مارشل لاء کے دور میں کوڑے مارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ اس مارشل لاء دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ سختی تھی کافی، لیکن یہ لوگ اس وقت کی فوجی حکومت کو بھی چونا لگا جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آتے تھے تو اس میں خانہ بدوش ٹائپ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو سیلاب زدہ علاقے کے کنارے پر آ کر وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ یہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ سیلاب زدگان ہیں، اور مختلف شہروں کے لوگ دیگیں پکا کر، کپڑے لے کر، کمبل لے کر ان کی امداد کے لیے وہاں پہنچتے تھے، اور صحیح جو حقدار تھے، جو پانی میں گھرے ہوئے لوگ تھے، ان تک تو پہنچنا ہی ناممکن تھا۔ لیکن یہ لوگ وہاں جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھامو، یہ راستے میں ہی وہ سارا کچھ سامان اچک لیتے تھے اور وہ ایک طرح سے جو حقدار تھے ان تک پہنچنے سے پہلے وہ سامان سارا خرد برد ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے یہ کچی آبادیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس میں لوگ کسی بھی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، وہاں مالکانہ حقوق لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا جو مکان وغیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو کرائے پر دے کر کسی اور جگہ پر جا کر وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر کچی آبادی جن کو مالکانہ حقوق دیے گئے تھے ان کا سروے کیا جائے تو اس میں 90% لوگ ایسے نکلیں گے کہ جن کے پاس مالکانہ حقوق نہیں بلکہ وہ وہاں کرایہ دے کر رہ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے تھے وہ کہیں اور جا کر قابض ہو گئے اور انہوں نے دوسری ایسی زمینیں ہتھیا لیں۔ وہ جب لاہور اس طرح سے پھیل رہا ہے تو بہت دور دور تک کی زمینیں جو ہیں وہ بہت قیمتی ہو گئیں، یا تو ان لوگوں نے اپنی وہ زمین جس وقت اس کی قیمت بڑھی تو اس کو، گھر کو، زمین کو، پلاٹ کو بیچا اور کسی اور جگہ جا کر انہوں نے وہ اپنا ٹھکانہ کیا اور اس زمین پر قبضہ کر لیا، پھر وہاں ایک نئی کچی آبادی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سامعین اور ناظرین، اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آپ دیکھیے کہ کراچی کے اوپر جو ظلم و ستم روا رکھا گیا وہ کس طرح سے ہوا کہ گندے نالوں کے اوپر جو ہے وہ گجر نالہ کا بھی آپ حال دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں صفائی کی جا رہی ہے گندے نالوں کے اوپر،
اور پھر پارکوں کے اوپر قبضہ، پتھارے داروں نے مختلف جگہوں پر قبضے کر کے وہاں پر دکانیں بنائیں، لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں پر قبضے کروا کر ان کو مکانات کی بنانے کی اجازت دی گئی کہ جس میں سٹی کے آفیسرز بھی انوالو تھے۔ اگر یہ صرف MKO کی حد تک ہوتا تو ہم سمجھتے کہ شاید ان کا بہت زیادہ قصور ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت جو لوگ اندرون سندھ سے آفیسرز لائے گئے انہوں نے کراچی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ان لوگوں نے قبضے کروائے، رشوتیں لیں اور مال بنایا، وہ پھر جب ان کا تبادلہ ہوا وہ گئے، نئے آئے۔ اس میں وہ میں نہیں بری ذمہ تو MKO کو بھی قرار نہیں دیتا کہ ان کے لوگ بھی اس مال غنیمت بٹورنے میں برابر کے حصے دار تھے، کیونکہ کسی میئر اور سٹی آفیسر کی مرضی کے بغیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جگہ پر قبضہ ہو جائے اور وہاں مکانات کی تعمیر شروع ہو جائیں اور اس کے بعد وہاں کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور 10 سال کے بعد جا کے پتہ چلے کہ جی یہاں تو ناجائز قبضے ہوئے ہیں۔ میں یہاں آپ کو کینیڈا کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بلڈر ایک بلڈنگ کھڑی کر رہا ہے، میں نے ادھر سے اکثر گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں سٹی انسپیکٹر کی گاڑی آ کر رکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو میں نے ایک بار ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بلڈنگ تو بن رہی ہے لیکن آپ کیا کرنے آتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفکیشن کے مطابق یہ کنسٹرکشن صحیح ہو رہی ہے یا اس میں کوئی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی، اگر ایسا ہوا تو اس کی کنسٹرکشن روک دی جائے گی۔ تو یہ یہی اصول پاکستان میں بھی یقیناً ہوگا۔ وہاں سڑک بن رہی ہے تو جو آفیسرز ہیں ان کو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں کہ وہ کس طرح سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں میں جناب صحافی زاہد ملک صاحب کا ایک آرٹیکل کوٹ کروں گا جو ان کے ہفت روزہ حرمت اسلام آباد میں شائع ہوا تھا۔ انہوں نے عراق کے حوالے سے ایک یہ تحریر لکھی تھی کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جس وقت عراقی حکمران وہاں اپنے کنوائی کے ساتھ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک سڑک کے اوپر بہت بڑا کھڈا انہیں نظر آیا۔ انہوں نے اپنی صدام حسین نے گاڑی روکی اور انہوں نے روک کر پوچھا کہ یہ سڑک تو نئی بنی ہوئی ہے، یہ اس میں اتنا بڑا گڑھا کیسے بن گیا؟ تو اس صورت میں جو ان کے جو مصاحبین تھے انہوں نے بتایا کہ فلاں کنٹریکٹر کا یہ کام ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ۔ اس کنٹریکٹر کو بلایا گیا، اس گڑھے میں اس کو گرا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ بظاہر تو یہ بڑا ظالمانہ سا اقدام ہے، لیکن زاہد ملک صاحب نے بتایا کہ اس کے بعد اس قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی وہاں پر۔ ظاہر ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تو ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن جب پارلیمانی نظام ہو، ملک میں جمہوریت ہو، تو اس وقت تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں قبضہ کر لیں، جہاں جس کو چاہیں آپ مالکانہ حقوق دے دیں، جہاں جس کو چاہیں آپ بٹھا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ارض پاک کی زمینوں پر قبضہ کرنے، وہاں ناجائز کچی آبادیاں بنانے، اس کو مسمار کرنے کی پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ جس وقت وہاں کوئی LDA کی یا دوسری شہری جو حکام ہیں وہ اس کو بلڈوز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ وہاں پھر جو ہے وہ آپ کے میڈیا کے لوگ وہ مائک لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو بین کرتے، زارو قطار روتے، بچوں کو بلکتے ہوئے وہ دکھایا جاتا ہے، ان کو ایک طرح سے بہت زیادہ مظلوم پینٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے مکانات، ہم سے چھت چھین لی، ہمارے مکان گرا دیے۔ وہ یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ سارا ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، لوگوں کے راستے روکے ہوئے تھے، ہم نے گندے نالے جو ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے، جس وقت بارشیں آئیں تو وہ سارا شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہ نہیں بتاتے وہ، لیکن ان کی مظلومیت کا رونا رونے میں وہ اس قسم کے جو وہ رپورٹر ہیں وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا جو کیا مفاد ہوگا، اس چینل کے مالکان کا کیا مفاد ہوگا کہ ان کی اس قسم کی منفی رپورٹنگ کو نہ دیکھنے والا ہے کوئی، نہ ان کو روکنے والا ہے۔ تو یہ کچی آبادیوں کی یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ ناجائز سرکاری اراضی پر قبضہ کرتے ہیں، وہاں مکانات بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بیچ کر یا کرائے پر دے کے کہیں اور جا کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس صورتحال کا انسداد بہرکیف کسی بھی صورت میں اس کا ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جس شہری حکومت ہو یا وہ صوبائی حکومت ہو، جہاں جہاں پر ناجائز قبضے ہوئے ہیں اس کا فی الحال تو پنجاب میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں بھی ایسی ایک صورت نظر آئی ہے کہ انہوں نے حلیم عادل شیخ کے جو بلڈوز کیا ہے۔ سندھ کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی لیز تھی، لیز ختم ہو چکی تھی، اس وجہ سے جا کر ہم نے بلڈوز کر دیا۔ حلیم عادل شیخ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تو لیز تھی، انہوں نے ہم سے بدلہ لیا ہے اور یہ اس کو سیاسی ایشو بنایا ہے۔
لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہے اس کا معاملہ عدالت میں جانا چاہیے اور اس کا عدالت میں جا کر کسی بھی جو بھی اس کا مظلوم ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن یہ جتنی کچی آبادیاں آج تک ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے ہیں ان کا ایک ڈیٹیلڈ سروے ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے تھے وہ بھوت کی طرح سے وہاں سے کیسے غائب ہو گئے, اور اب ان میں کون سے خلائی مخلوق مقیم ہیں, انہوں نے یہ مکان کیسے حاصل کیا, کرائے پر لیا یا خریدا کس سے, جس سے خریدا وہ کہاں گیا ہے, وہ نقل مقامی کس کر کے کہاں گیا ہے. تو اس سے اس زمین کی اسی جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس حساب سے اس زمین کی قیمت وصول کی جائے, اور اس کو بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے کہ یہ تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی, یہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں کہ تم نے اسے یہ بزنس بنایا کہ اس میں آ کر تم نے قبضہ کیا, اس کے بعد ہم نے تمہیں رہنے کے لیے چھت دی, تم نے اس کو آگے پھر کرائے پر چلایا اور اس کے بعد تم نے اس کو یا بیچ دیا, اس کے بعد تم کہیں اور منتقل ہو گئے. تو یہ جو انتقال اراضی ہے اور اس قسم کا جو ہے وہ دھندا چل رہا ہے. حکومت پاکستان کو, صوبائی حکومتوں کو اور شہری حکومتوں کو چاہیے کہ اس قسم کی جعلی کچی آبادیوں کا محاسبہ کیا جائے اور یہ فراڈ کرنے والوں کا احتساب کیا جائے. طارق نسیم کو اجازت دیجیے. آپ ہمارے چینل ٹی وی کارواں کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور اسے آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو تواتر کے ساتھ ملتی رہی ہے. اور اس میں ایک نیچے کمنٹ کا سیکشن ہوتا ہے, اگر آپ ہماری کسی بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں یا آپ کی کوئی تجویز ہے جو آپ حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں یا ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر کمنٹ بھی کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ اس میں تبادلہ خیال کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کے خیالات بھی دوسرے عوام الناس تک پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. خوش رہیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. طارق نسیم کو اجازت دیجیے اور ہماری طرف سے آج اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.